الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا سلسلہ بیان کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ سلسلے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو بیان کیا گیا اور اس کے فوراً بعد جو واقعات رونما ہوئے اور جو صحابہ کرام کا رد عمل ظاہر ہوا، ابھی ان کو بیان کیا جائے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال ان صحابہ کے درمیان رہے۔ پہلے 40 سال تو آپ کے ساکن ہیں، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا اور آپ نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت فرمائی تو یہ کوئی عرصہ بنتا ہے 22 مہینے، 22 سال 5 مہینے 14 دن، تو یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام جو حضور کے پروانے تھے، ہمیشہ ارد گرد رہتے تھے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، جہاں جو کچھ پیش آتا وہ فوراً حضور کی خدمت میں رکھ دیتے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو ہدایت کرتے وہ اس پر عمل کرتے۔ ان کی زندگی میں اس بات کا تصور نہیں تھا، مشکل لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ایسے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے پہلے کہا کہ جو بھی کہے گا کہ حضور وفات کر گئے ہیں تو میں اس کو گردن کاٹ ڈالوں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اطلاع ملی تو آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے۔ جو ازواج مطہرات تھی انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا ہے اور بے شک موت جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس آئے، صحابہ میں انتشار تھا، غم کی کیفیت تھی، تو حضرت عمر کو کہا کہ چپ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر اسی طرح لگے رہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال لا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ یہ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام کو سنبھالا، اور اس کے کچھ مفہوم اس طرح ہیں، اس میں قرآن کریم کی پیچھے آیت بھی شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا اس کو اطلاع ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کو اطلاع ہو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، لا یموت، کبھی اللہ تعالیٰ پر موت نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ پر زوال نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور
حضور سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، تو کیا اگر حضور وفات پائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو پیچھے پھر جائے گا اپنے پاؤں پر تو یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزائے خیر عطا کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی تقریر میں لوگوں کو سنبھالا، اور حضرت عمر فاروق بھی حیران رہ گئے اور تلوار میان میں رکھی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو گویا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے قرآن کریم میں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہر انسان کو یہی آیت تلاوت کرتا رہتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے مشکل وقت میں امت کو سنبھالا۔ آگے بھی واقعات ابھی آ رہے ہیں۔ ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدفین کا معاملہ تھا، تو اسی درمیان جو ہے وہ انصار صحابہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ خلیفہ ہم لوگوں میں سے ہونا چاہیے، اور وہ سعد بن عبادہ کو کریں یا کسی اور صحابی کو۔ ایسے آپس میں وہ مشورہ کرنے لگے تو انصار ایک جگہ جمع ہو گئے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور اہل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگ تھے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یعنی ایسے، اور کچھ مہاجرین جو تھے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ گویا کہ ایسے 3 مجلسیں بن گئی، ایک بنی ساعدہ میں جا کے بیٹھے، ایک اہل بیت اطہار کے ساتھ جا کے بیٹھے، اور ایک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیٹھے۔ تو کسی نے آ کر حضرت ابوبکر والوں کو بتایا کہ انصار جو ہیں وہ اس مسئلے میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ حضور کا خلیفہ ان میں سے ہو، اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ ادھر جائیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی قطعی فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر گئے، ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح بھی تھا۔ تو راستے میں ہی تھے تو کوئی دوسرا ساتھی ملا، وہ انصار سے ہی آ رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی انصار مدینہ کے پاس جا رہے ہیں، جو وہ جمع ہو گئے ہم نے سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں تو اچھا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کہا کہ ہم تو جائیں گے۔ تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو حضرت سعد بن عبادہ لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جا کے پوچھا کسی اونچے مقام پر، تو یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سعد بن عبادہ ہے اور ان کی طبیعت ناساز ہے۔ تو وہاں انصار نے یہ گفتگو کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وصال فرما چکے ہیں، تو قریش کو جو رتبہ حاصل تھا حضور کی وجہ سے آج وہ قریش کے پاس نہیں رہا، اور ہم انصار وہ ہیں جن کی بدولت اسلام پھیلا اور ہم نے مہاجرین کا ساتھ دیا۔ ہم وہ ہیں جو مشکل وقت میں آگے رہے اور راحت کے وقت میں ہم
پیچھے رہے، ہم نے مال وغیرہ خرچ کیے، تو ابھی خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ مجھے دل میں آیا، میں اٹھا اور تقریر کرنا چاہی کہ اس کو جواب دوں، لیکن حضرت ابوبکر نے مجھے بٹھا دیا، فرمایا آپ بیٹھو۔ پھر حضرت ابوبکر نے گفتگو فرمائی، پھر حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جو باتیں میں نے سوچیں کہ انصار کو اس طرح بولوں اس طرح بولوں، وہ ساری باتیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر ان کو بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو تقریر تھی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ان انصار کی خدمت کو ایکنالج کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے، انصاروں کی جماعت، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور وہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کو ہم مانتے ہیں۔ باقی رہی خلافت اور امارت کی بات، تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ الائمۃ من القریش، کہ امام اور خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابوبکر نے کہ عرب بھی جو ہیں وہ سوائے قریش کے کسی اور کی امارت قبول نہیں کریں گے۔ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کافی سیرت پاک میں کہ جو مکے کے قریش تھے وہ اپنے آپ میں اتنا ایک تکبر تھا اس زمانے میں خانہ کعبہ کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو سپریم خیال کرتے تھے۔ جس طرح عتبہ نے کہا بدر والی جنگ میں کہ انصاروں سے لڑنے کا انکار کر دیا، کہ حضور علیہ السلام کو پکار کر کہا کہ یہ انصار ہمارے پاس کیوں بھیجیں، ان کے ساتھ ہم نہیں لڑیں گے، مہاجرین بھیجیں ہمارے رشتہ دار، وہاں سے لڑائی شروع ہوگی۔ تو پھر حضرت علی گئے تھے اور حضرت حمزہ گئے تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے کسی انصاری کو بٹھایا کہ یہ صلح کی شرطیں لکھیں، لیکن وہ قریشی جب آیا سہیل بن عمرو تو اس نے دیکھا کہ کوئی انصاری بیٹھا ہوا ہے، تو حضور کو کہا کہ اس کو اٹھائیں، صلح نامہ علی لکھیں گے یا عثمان لکھیں، یعنی قریش میں سے کوئی ہو۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کو کہا کہ ایک تو حضور فرما گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عرب بھی سوائے قریش کے کسی امارت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر کسی انصاری نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خلیفہ اور امیر جو ہیں دو ہوں، ایک مہاجرین میں ہو اور ایک انصار میں ہو۔ تو اس بات پر بھی یعنی اتفاق نہیں ہوا اور شور ہوا، اور قریب تھا کہ یہ شور کسی جھگڑے میں کسی فتنے میں تبدیل ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ۔ حضرت ابوبکر نے ہاتھ دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تقریر میں آخر میں یہ فرمایا کہ خلیفہ جو ہے وہ مہاجرین میں ہوگا۔ تو یہ دو شخص حاضر ہیں اس مجلس میں، دو شخص ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب یا ابو عبیدہ بن جراح، ان میں سے ایک کی آپ بیعت کر لو، ایک کو خلیفہ مان لو۔ تو وہ انصار نہیں مان رہے تھے، ایسے شور ہوا تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ لیا اور بیعت کر لی۔ پھر جو ہے وہ انصار نے بھی بیعت کر لی۔ ایک انصار تھا، اس نے پکار کر کہا کہ یہ انصاروں کی جماعت، ہم نے جو دین کی خدمت کی تو اس خلافت کی وجہ سے تو نہیں کی، ہم نے اللہ کی خاطر کی، اللہ کے رسول کی خاطر کی، تو لہٰذا ان قریش بھائیوں کی بات مان لو۔ تو اس نے بھی بیعت کی، اور رفتہ رفتہ یہ بیعت سب نے کی، اور بیعت خاص یہ ہو گئی۔ تدفین سے پہلے یہ کام ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس میں، جو کہ خاص تھی، بڑے صحابہ تھے، اور جو ایک ارجنٹ بنیادوں پر ہوئی، حالانکہ اس میں سارے شامل تو نہیں تھے، مہاجرین کو تو اطلاع نہیں تھی، لیکن انصار نے یہ معاملہ شروع کیا تو ان کو بھی آنا پڑا، اور اسی طرح جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور پھر اگلے دن بیعت عام ہوئی۔
تو حضرت ابو بکر سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور کہا کہ میں نے جو کل کہا تھا کہ رسول اللہ نے وفات نہیں فرمائی، وہ میرا خالی اپنا خیال تھا، نہ قرآن میں ایسی بات ہے، نہ حضور کا ایسا کوئی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے لیے بھیجا ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باقی جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور جو نبی علیہ السلام کا رفیق فی الغار ہے، جس کو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، وہ جناب ابو بکر ہیں، اور ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، خلیفہ مانا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ سب بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کریں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو گئی عام بھی، اور پھر آپ نے خود تقریر فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا اے مسلمانوں، میں تمہارا خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، اور میں خلیفہ اس لیے نہیں مقرر کیا گیا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے مجھے ملی ہے، اگر میں اچھے کام کروں تو میری آپ لوگ مدد کرنا، اور اگر میں اچھے کام نہ کروں تو مجھے اس منصب سے ہٹا دینا، آپ لوگ میری اطاعت کرنا جب تک کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ اگر میں رسول اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دوں تو تم لوگ بھی میری اطاعت چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا یاد رکھنا کہ میرے نزدیک لوگوں میں سے وہ طاقتور ہے جس کا کوئی حق مارا گیا ہے، اور جو وہ فریاد لے کر میرے پاس آیا ہے، تو جب تک میں اس کو حق دلا نہ دوں وہ میرے لیے طاقتور ہے، اور پھر فرمایا میرے لیے وہ کمزور ہوگا، بھلے طاقتور ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے تو میرا یہ ہاتھ اس کی گریبان تک جائے گا، اور میں اس سے حق دلا کے رہوں گا، کیونکہ وہ پھر میرے لیے آسان ہے۔ میرے یعنی الٹا فرمایا، یعنی جو دنیا کا دستور ہوتا ہے، غریب مسکین جس کا حق مارا گیا وہ مارے پھرتا ہے تو اس کو کوئی حال نہیں پوچھتا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ میرے لیے طاقتور ہے، اور جو دنیا کے اعتبار سے بھلے طاقتور ہو لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہے تو میری نظر میں وہ کمزور ہے، اور میں جلدی کروں گا اس کا حساب لینے میں۔ اس طرح مفہوم بنتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کی تقریر میں یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ آپ نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیں گے، اور جس قوم میں زنا اور بے حیائی ہوگی اللہ تعالیٰ ان میں عذاب بھیجیں گے، مہلک امراض، وبا اور طاعون جیسی بیماریاں اس قوم میں آئیں گی۔ تو اسی طرح آپ کی بیعت عام ہو گئی اور خلافت کا امر طے پا گیا۔ تو اگلے دن پیر والے دن حضور نے ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت، یعنی جو ایسا سمجھے 9 سے لے کر 12 بجے تک ہوتا ہے، تو اسی درمیان آپ نے وفات فرمائی جب دھوپ تیز ہو چکی تھی، اور پیر والے دن ہی یہ واقعہ بنی ساعدہ کا پیش آیا، ثقیفہ بنی ساعدہ کا، اور منگل والے دن جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا معاملہ آ گیا۔ تو پہلے تو جگہ کا ہوا کہ کس جگہ حضور کی تدفین کی جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی فوت ہوا ہے تو وہاں جہاں اس کی روح قبض ہو گئی وہاں اس کی تدفین ہوتی ہے، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں وفات ہوئی ہے بی بی عائشہ کے حجرے میں، وہیں حضور کی تدفین کی جائے۔
پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا کہ روئے زمین میں اس سے بڑھ کر بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جگہ متعین ہو گئی نبی علیہ السلام کی، تو پھر آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو تنہا چھوڑا گیا اور فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ پھر اہل بیت اطہار نے نماز جنازہ ادا کی، اور پھر صحابہ کرام کے یعنی گروہ آتے گئے 10-10 لوگوں کے، اور انہوں نے نماز ادا کی۔ آخر میں جو ہے وہ عورتوں نے بھی نماز ادا کی، اور یہ پورا دن جنازہ نماز میں لگ گیا، اور آپ کی تدفین جو ہے اگلے دن یعنی بدھ والے دن ہوئی۔ قبر بنانے کا معاملہ ہوا تو ایک قبر جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بناتے تھے، اور ایک قبر جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری بھی بناتے تھے۔ تو حضرت عباس نے دونوں کے پاس بندہ بھیجا، بلوایا، تو حضرت ابو طلحہ انصاری پہلے آ گئے، اور ان کو یہ شرف ملا کہ انہیں حضور علیہ السلام کی لحد کو تیار فرمایا، اور آپ کو غسل دیا گیا۔ تو آپ کے اہل بیت ہی تھے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس کے 2 بیٹے، اور حضرت اسامہ بن زید سے آپ محبت کرتے تھے۔ اور پھر انصاری نے کہا کہ ہمیں بھی اس شرف میں حصہ دیں۔ اوس بن خولی تھا، اور اس کو جو ہے پھر حضرت علی نے اندر بلایا اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ بس دیکھتے رہو، بھائی غسل ہم دیں گے۔ تو حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، اور ساتھ میں آپ فرماتے تھے کہ یا نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کہ آپ کتنے خوشبودار ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی وفات سے وہ وحی کا سلسلہ آج ختم ہو گیا جو کسی نبی کی وفات پر ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ آخری نبی تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی وفات کی، کسی کی وفات سے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، لیکن آج آپ کی وفات سے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر غسل مکمل ہوا، کفن دیا گیا، پھر قبر میں بھی یہی حضرات جو ہیں وہ داخل ہوئے حضور کو لحد میں رکھنے کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عقیل، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت شکران اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس انصاری یہ قبر میں داخل ہوئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو لحد میں رکھا۔ اور جو سب سے آخر میں شخص تھا جو حضور کی لحد سے باہر آیا وہ تھا حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل تذکرہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے آخر میں قبر سے میں نکلا تھا، تو میں نے نکلتے وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی چاہی، اور حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ دیکھا کھول کر، تو میں نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی کہ رب امتی امتی، رب امتی امتی، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد صحابہ کرام دستور کے مطابق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آئے اور تعزیت بجا لائی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے بچھڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔